خلیل الرحمان صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. خلیل صاحب کی آواز کیوں نہیں کسی نے بند کیا بھائی؟ آپ اپنا مائک آپ کا کام کر رہا ہے بھائی؟ خلیل صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. جی اب مائک کھل گئی ہے؟ کھل گئی ہے جی. جی حسن اللہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو آپ؟ میرا نام حسن اللہ نہیں ہے، میرا نام حسن اللہ یاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اچھا حسن اللہ یاری، الحمدللہ. جی سر آپ خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. جی جناب سنائیں حضور. ماشاء اللہ کیسے؟ جی سر. یہ جو ہے نا دوست جو ہے جو اکثر واٹس ایپ پہ جو ہے رابطے میں تھا تقریباً 2 ہفتوں سے. جی سر. تو پچھلا مناظرہ بھی میں نے الحمدللہ آپ کا پورا دیکھا، بس اینڈ میں جو ہے میں پھر سائٹ پہ ہوا تھا. جی. تو میں نے کہا کہ عقیدے کے حوالے سے آپ کا جو عقیدہ ہے، جی جناب، تو اس حوالے سے میں نے کہا ذرا آپ سے جو ہے مناظرہ ہو جائے. اس میں جو خاص عقیدہ ہے آپ کا مطلب 12 اماموں کے حوالے سے. جی سر. عقیدہ امامت. جی بالکل. اس حوالے سے میں نے کہا کوئی اگر ٹائم طے ہو جائے. جی جناب آپ اپنا تعارف تو کرائیے ذرا، پہچان تو ہو آپ سے کہ آپ حضرت کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، تعلیم کتنی ہے؟ جی میرا نام خلیل الرحمان ہے، بس ادنا سا طالب علم اہل سنت والجماعت کا. جی. اور پنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہوں. کوئی کیا کرتے ہیں ادھر؟ کوئی امام جماعت ہیں، عالم دین ہے؟ نہیں پڑھاتا ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں. بچوں کو پڑھاتے ہیں دینی مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا جو عام اسکول ہوتے ہیں اس میں پڑھاتے ہیں؟ سرکاری؟ نہیں دینی مدرسے میں. دینی مدارس. تو آپ امامت پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر عمر کی امامت پہ پہلے مناظرہ کریں، کیا خیال ہے؟ نہیں پہلے اس پر تو آپ نے بہت کیا. میں اصل میں آپ کے جو امامت ہے آپ کا کوئی نہیں کرتا نا. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی امامت کی دلیل کہاں؟ اللہ نے بنایا، قرآن کی آیت دکھائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ابو بکر عمر کو خلیفہ بنایا. وہ ہمارے عقیدے میں اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تو یہ کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ ہمیں سمجھا دو. ابھی تک آج تک ایک آدمی نہیں پیدا ہوا جی ان سوالوں کا جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں بہت مناظر ہوا، ایک بھی نہیں آیا. خلیل صاحب یہ تو آپ کے امام ہیں، آپ کا ہمارا اور آپ کا سخ ہے. دیکھیں امام علی علیہ السلام امام ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امام حسن علیہ السلام امام ہے، امام حسین علیہ السلام امام ہے. ان کی امامت پہ تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان امام نہ مانے وہ تو کافر ہے. یہ تو اماموں کے امام ہے. اصل تو جو نزاع ہے جو ہم نہیں مانتے بھائی، نہیں مانتے ابو بکر عمر کو امام نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے. اصل نزاع تو اس مسئلے پر ہے نا. آؤ اس پہ کیوں مناظر نہیں کرتے؟ آج تک کوئی نہیں آیا جی. ڈسکنیکٹ ہو گیا، مناظر نہیں کرے گا جی سر ابو بکر عمر کی امامت پر. جی بولیں. ایک سیکنڈ حضرت، آپ کی آواز تھوڑی سی جو ہے مجھے تھوڑی سی میرا خیال میں نیٹ پرابلم ہے، معذرت. ایک سیکنڈ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آپ کی آواز آ رہی ہے. تصویر رکی ہوئی ہے. اچھا تصویر جناب. ایک سیکنڈ. جی سر. جی آپ کیا کہہ رہے تھے دوبارہ؟ آپ اگر اپنی بات میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام امام ہے، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں نا، کوئی مسلمان اس کا منکر ہے ہی نہیں. امام حسن علیہ السلام اماموں کے امام ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اماموں کے امام ہے، اس کو تو سب مسلمان مانتے ہیں. کوئی نہ مانے وہ بدبخت ہوگا. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے مقام والا یہ تو متنازع ہے ہی نہیں، یہ تو سب مانتے ہیں. بات یہ ہے جس کو ہم نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں یہ ابو بکر عمر خلیفہ برحق ہے بھائی. نہیں مانتے، ہم امام نہیں مانتے بھائی. اللہ نے بنایا دلیل دکھاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا امام دلیل دکھاؤ. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تو جمع کر دو جی، بند کر دو یہ دکان، ان کی خلافت کی دکان، یہ غیر شرعی ہے. مجھے اپنا اصل چیز جو متنازع ہے اسلام میں اور وہ بالبداہہ باطل ہے، شیخین کی خلافت ہے. شیخین کی خلافت پہ کیوں مناظر نہیں کرتے؟ مین چیز جو ہے نا دیکھیں حضرت، وہ ہے عقیدہ. اور آپ کا عقیدے میں جو ہے نا یہ 12 امام جو ہے اصل میں عقیدہ اہم چیز ہوتا ہے. تو آپ کا عقیدہ نہیں ہے ابو بکر عمر پہ عقیدہ نہیں ہے ان کا. ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر کی عمر کی خلافت پر کیونکہ خلافت باطل ہے. آپ کا عقیدہ ہے ابو بکر عمر کی خلافت پر کیونکہ خلافت صحیح ہے. تو یہ عقیدہ ہی کی بات ہو رہی نا. امام علی علیہ السلام کی خلافت تو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. یہ تو متنازع ہے ہی نہیں، مختلف فی ہے نہیں. ہم ان کو جو ہے نا پہلا خلیفہ نہیں مانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، خلیفہ مانتے ہیں نا. پہلے 2 جب چلے گئے، پہلے 2-3 جب چلے گئے خود بخود پہلے بن جائیں گے نا. دیکھیں آپ کا بنیادی عقیدہ ہے جس طرح اللہ پر ایمان لانا، ہمارا عقیدہ رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ جو بنیادی عقیدہ ہے ہمارا. تو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے 12 اماموں پر. آپ کا بنیادی ہمارا بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے شیخ صاحب کہ ابو بکر عمر خلیفہ نہیں ہے.
امام نہیں ہے. یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے. یہ کیوں انکار کر رہے ہو, یہ کیوں چھپا رہے ہو؟ اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ امام خلیفہ ہیں. آپ کا بنیادی عقیدہ ہے نہیں. آپ کا عقیدہ بولو بھائی, بولو, کہہ دو آج سے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ختم بات, اختلاف ہی ختم ہے. دیکھو بنیادی عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا بنیادی عقیدہ میں بتاتا ہوں, جو اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مقدم ہے, جو قرآن سنت سب پہ مقدم ہے, وہ ابو بکر عمر ہے. آپ اللہ رسول کو ہاتھ سے جانے دیں گے, ابو بکر کو نہیں جانے دیں گے بھائی, عمر کو نہیں جانے دیں گے. ہم نے 12 دے کر آپ کی کتابوں میں بری, میں دکھا دوں, اسی موضوع پہ مناظرہ کریں گے. کیا جماعت عمریہ کے اعلام کے ہاں ابو بکر عمر کی زیادہ اہمیت ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ابو بکر اس کی ہدایت کرتا ہے کہ بھائی اس طرح کو, عمر اس کی ہدایت کرتا ہے, پھر اللہ آیت نازل کرتا ہے عمر کی شان میں. دیکھو یہ آپ کا کفری عقیدہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑھ کر مانتے ہو, یہاں تک کہ آپ ان کو جو صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں آپ ان کو شریک کرتے. یہ وہ کوئی کافر ہو, یہ آپ کی جہالت ہے, یا وہ کوئی کسی غالی نصیری شیعہ کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کو ہم مشرک مانتے ہیں, جن کو ہم یہودیوں سے بدتر کافر مانتے ہیں. وہ اس کا عقیدہ ہوگا کہ امام علی علیہ السلام اللہ والے صفات رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہم شیعوں کا عقیدہ ہے امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پورے انبیاء سے, سب انبیاء سے افضل ہے, لیکن وہ اللہ نہیں ہے, خالق رازق نہیں ہے, وہ اللہ نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیے شیخ صاحب, میں تو 12 اماموں پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ ابو بکر عمر پہ کیوں تیار نہیں ہیں؟ کم از کم ہمیں سمجھا دو بھائی, وجہ کیا ہے؟ بہت مناظر میں اصل میں آپ کو کوئی نہیں ہوا مناظرہ ان کی خلافت پر. ان کی خلافت پر کہاں مناظرہ ہوا؟ آپ اپنے اگر ان کی خلافت پر مناظرہ ہوا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی امامت پہ بھی بہت ہوا ہے نا. میں آپ کو اس عقیدے کے حوالے سے میں آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. یہ جو صحیح, اب تو وجہ تو سمجھا دو نا. آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے, یہ عقیدہ درست ہے, آپ نے قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے. آپ ہمیں سمجھا دو. دیکھ میں تو مان رہا ہوں شیخ صاحب, آپ اردو سمجھتے ہیں نا, اردو سمجھ. میں تو کہتا ہوں میں 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے قسم کہی ہے کہ ایک ہی مناظرہ کرنا ہے. آپ نے کوئی قسم کہا ہے, کوئی حلف ہے, کوئی قرآن. ایک منٹ بات نہ کاٹو. یہ کوئی قرآن کی آیت ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی دفعہ مناظرہ, دوسری دفعہ نہیں ہو سکتا. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ابو بکر عمر کی خلافت سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ اس شخص کو خود پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ابو بکر عمر کو نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا, نہ عمر کو نہ عثمان کو. خلافت ان کی باطل ہے, الحمدللہ شیعہ حق ہے. اچھا بات سنیں, دیکھو ان کی خلافت کو خود ثابت ہو گیا, ان کی خلافت کو خود جو ہے حضرت علی نے مانا ہے. ان کی خلافت کو حضرت علی نے اپنی تو کیوں مناظرہ نہیں کرتے نا؟ تم آؤ مناظرہ کرو. اگر ہمارے کی خلافت کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کی خلافت کو آپ کے جس کو آپ اپنا پہلا امام تصور کرتے ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کو باقاعدہ پہلا خلیفہ. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, تو پھر